شیخ میرا سوال نماز کے متعلق ہے، جب میری پہلی رکعت جماعت کے ساتھ چھوٹ جائے اس کی ادائیگی کیسے کروں؟ مجھے ایک شیخ نے بتایا کہ آپ کا پہلا حصہ امام کا آخری حصہ ہوتا ہے، یہ چھوٹی رکعت کس طرح ادا کریں؟ کسی نے اگر بتایا ہے کہ امام کا آپ کا پہلا حصہ امام کا آخری حصہ ہوتا ہے، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ آئے، آپ کی پہلی رکعت چھوٹ گئی، امام کی آخری رکعت تو نہیں ہوئی ہے، امام کی آخری رکعت ابھی 3 رکعتیں باقی ہیں، تو یہ کہیے کہ آپ امام کی دوسری رکعت ہوگی، آپ کی پہلی رکعت ہوگی، امام کی 4 رکعتیں مکمل ہوں گی تو آپ کی 3 ہوگی۔ ایسی صورت میں آپ بیٹھیں گے تشہد اخیر میں امام کے ساتھ، اور جب امام سلام پھیریں گے تو آپ سلام نہ پھیریں گے، کیونکہ سلام نماز سے نکلنے کا طریقہ ہے، تو ابھی آپ نماز سے نہیں نکلے کیونکہ آپ کی 1 رکعت باقی ہے۔ اٹھ کر کے 1 رکعت مکمل کر کے پھر تشہد کر کے آپ اور پھر سلام پھیریں، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، پیارے رسول کے زمانے میں اس طرح کے واقعات ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک پہلی رکعت میں یا اقامت کے ساتھ ہی مسجد میں داخل ہو، یعنی یہ کہ جو چھوٹی ہے اس کو آپ پڑھ لیں، اور جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سب کو قبول کرے۔ سب پڑھیں گے، پہلی رکعت میں اگر موقع ملے تو ثنا پڑھیں، نہیں تو الحمدللہ، الاقل الحمدللہ۔ ایک مسئلہ صرف رہ جاتا ہے کہ اگر آپ کو صرف رکوع میں موقع ملنے امام کے ساتھ تو وہ رکعت شمار ہوگی کہ نہیں؟ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ وہ رکعت شمار کی جائے گی، لیکن راجح مسئلہ یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی رکعت نہیں ہوگی، لیکن آپ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ اختلاف ہے خود حدیث ہی سے استدلال کرنے والوں کے درمیان۔ حضرت امام بخاری اس رکعت کو شمار نہیں کرتے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکے، اگرچہ رکوع میں شامل ہوئے۔ کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، پیارے رسول اور صحابہ رکوع میں تھے، تو داخل ہوتے ہی مسجد میں رکوع کر کے اور اسی رکوع کی حالت میں مسجد میں جا کے جماعت سے ملے، تو پیارے رسول نے ان سے پوچھا کہ کس نے ایسا کیا، اور یہ یقین رکھنا چاہیے صحیح حدیث میں ہے کہ پیارے رسول کا ایک معجزہ تھا کہ آپ اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ اس کی بڑی تعویلیں کی ہیں لوگوں نے کہ وہ جو مہر نبوت تھی اس میں آنکھ تھی، یہ سب چیزیں بالکل نہیں، ایک معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ آپ پیچھے ہوتے ہوئے ہونے والے احوال کو دیکھتے تھے۔ تو دیکھا وہ اس طرح چل کر کے آئے تو کہا کس نے ایسا کیا؟ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول۔ کہتے ہیں زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تعالیٰ تمہاری اس حرص کو، صلاۃ کی رکعت کو پا لینے کی حرص کو اور زیادہ کرے، لیکن آئندہ اب ایسا نہیں کرنا، اور آئندہ ایسا ہی نہیں کرنا۔ اس کی توضیح دوسری حدیث سے ہوگی۔ کیا رسول فرماتے ہیں کہ جب صلاۃ کے لیے آؤ فعلیکم بالسکینۃ والوقار، یہ نہیں کہ جماعت رکعت پکڑنے کے لیے دوڑتے ہوئے آئیں، سانس پھول رہا ہے اور کچھ، تو پیارے رسول نے فرمایا علیکم بالسکینۃ والوقار، سکون اور وقار و اطمینان سے آؤ۔ وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو جز صلاۃ کا ملا امام کے ساتھ اس کو پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو۔ تو چھوٹ جانے کی شکل میں اب رکوع کی صورت میں اس رکعت کو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر نہ کریں تب بھی وہی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے امام بخاری وغیرہ کے استدلالات سے۔ امام بخاری نے اس باب میں ایک کتاب ہی لکھی ہے جزء القراءہ، اور پھر اس کے بعد امام بیہقی نے ایک اور مفصل کتاب لکھی ہے جزء القراءہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ان سب میں احادیث کی ترتیب دی ہے انہوں نے، صحیح احادیث ضعیف احادیث کا بیان بھی ہے۔ اس وجہ سے راجح مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ رکوع میں شامل ہو جائیں امام کے پاس تو کھڑے نہ رہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کھڑے رہ کر کے ابھی امام رکوع سے اٹھے، پھر سجدہ گئے، سجدہ سے
اٹھے دوسری رکعت کے تب شامل ہوتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ پھر رسول کی ارشاد اور ہدایت کے مطابق جس حالت میں امام ہے اس حالت میں ہو لینا ہے۔ اگر آپ امام صف میں پہنچے، امام آخری دو سجدوں میں سے آخری سجدے میں، تب بھی آپ سجدے میں ہو لیں۔